ہمارے پاس ایک دکھ بھری افسوسناک خبر ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی کارروائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 7 جوان ہمارے جو ہیں انہوں نے مادر وطن پر اپنی جان قربان کر دی۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل بھی تقریباً بلوچستان میں اسی نوعیت کی ایک کارروائی ہوئی تھی، اس وقت کہ جب IED سے حملہ کیا گیا تھا سیکیورٹی افواج کی گاڑی کے اوپر جو پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی IED کا ہی استعمال ہوا سیکیورٹی افواج کی گاڑی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مچھ میں دہشت گردوں کا FC کی گاڑی پر حملہ ہوا اور کیچ میں بھی فائرنگ ہوئی۔ تو مچھ اور کیچ یہ 2 ریجنز بلوچستان کے ایسے ہیں جو پچھلی مرتبہ بھی حملے کی زد پر تھے اور اس مرتبہ بھی حملے کی زد پر ہیں۔ کیا ہے یہ معاملہ؟ کیوں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر اچانک سے اس قسم کی کارروائیوں کا ہونا؟ اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو اس وقت موقف اختیار کیا جا رہا ہے کشمیر کو لے کر، پچھلے سال اگست کے مہینے سے جو وہاں لاک ڈاؤن ہے جس کے اندر اب مزید سختیاں کر دی گئی ہیں، اس لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پاکستان کو گاہے بگاہے براہ راست یا انڈائریکٹلی اپنے میڈیا کے لوگوں کے ذریعے سے دھمکیاں بھی دلوائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان کے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے سرکردہ سیاسی لوگوں سے مبینہ طور پر رابطوں کا دعویٰ کیا گیا بھارت کی جانب سے، ان کے کچھ ریٹائرڈ سرکاری اہلکاروں کی جانب سے ٹی وی کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہم دو کی کارروائی میں شدت بڑھتی چلی گئی۔ کیا تانے بانے ان کے آپس میں ملتے ہیں؟ کس قسم کی میسیجنگ ہے جو بھارت کی جانب سے اس وقت ٹریک 1 اور ٹریک 2 کے اوپر ہو رہی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایئر مارشل صاحب۔ بلوچستان ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے رو کا، اور رو کو شاید بلوچستان کے علاقے میں کام کرنے کا بہت عرصے سے ان کے پاس ٹاسک بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں 2 عوامل جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ ایک تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کشمیر کا، دوسرا ہے سی پیک۔ اچھا، کشمیر سے شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھارتی حکومت را بالخصوص اور پھر کلبھوشن یادیو اور پھر حالیہ جو بیانات آتے رہے ان کے ریٹائرڈ آفیشلز کے بلوچستان میں کارروائیوں کے بارے میں، اس کی ابتدا ہم یوں کرتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین جو ہے پچھلے 50-60 برسوں سے ایک اکھاڑا بنی رہی ہے مختلف طاقتوں کا، بیرونی طاقتوں کا، جنہوں نے سرزمین کو استعمال کیا ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے خلاف۔ اور پھر حالیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند برس پہلے مودی صاحب نے اپنی ایک ریپبلک ڈے کی تقریر کے دوران کہا تھا کہ وہ بلوچستان میں پاکستان سے بدلہ لیں گے یا کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح سے انہیں پاکستان کو تنبیہ کی تھی اور یاد دہانی کرانے کی کوشش کی، جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بھارت اس انتہائی اعلیٰ ترین سطح پہ انوالوڈ ہے بلوچستان کے سلسلے میں۔ اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فی الحال نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، اور بھارت اپنے بیانیے میں قائم ہے کہ کشمیر میں جو بھی آزادی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ دراصل کشمیری نہیں ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے گھسپیٹھی ہیں بقول ان کے، جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اپنے عوام کو بتانے کے لیے اور پھر دنیا کو جتانے کے لیے کہ ان کے اپنے بیانیے کے مطابق کہ یہ کارروائیاں اصل میں پاکستان کرا رہا ہے۔ اس کے 2 مقاصد یہ ہیں، ایک تو آف کورس کشمیر میں اپنا تسلط مضبوط کرنا، دوسرا پاکستان کو بدنام کرنا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں حال ہی میں یہ جو دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں، یقیناً پاکستان کو نقصان پہنچا، ہماری انتہائی قیمتی جانیں قربان ہوئی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کا morale پہ افیکٹ پڑے گا، پاکستان کے عوام کے morale پہ افیکٹ پڑے گا، اور بھارت کے عوام یہ ہے کہ اس بیانیوں کو تقویت ملے گی کہ پاکستان کا جو صوبہ ہے اس میں صورتحال جو ہے وہ اس قدر بے قابو ہو چکی ہے کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز وہاں پہ امن امان قائم نہیں کر پا رہی، اور وہاں پہ جو مقامی طور پہ جو تحریکیں ہیں وہ تقویت پکڑ رہی ہیں۔ اور اس میں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورتحال کو ہمیں دنیا کے سامنے بھی اجاگر کرنا ہے، یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی اجاگر کرنا ہے، اور اس وقت امریکہ کے سامنے بھی اجاگر کرنا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو، بہرحال اس وقت وہ ایک سول سپر پاور ہے، اور اس کا اپنا ایک انٹرسٹ انوالوڈ ہے سی پیک کے حوالے سے کہ چین کو کسی قسم کا کوئی مزید راہداری یہاں سے نہ ملے جس کے اندر اس کی جو
اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ مزید بڑھ سکے اور وہ امریکہ کے مقابلے پہ آ سکے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت بہرحال اس خطے میں متحرک ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو کسی قسم کا ریلیف ملے اپنے مغربی بارڈر سے، اور تاکہ وہ مصروف رہے اور اس کی توجہ مشرقی بارڈر سے ہٹ سکے اور اندرونی معاملات سے بھی وہ ہٹ سکے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں اب مقامی طور پہ بلوچستان میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کی جو نئی لیڈرشپ ہے، جو نوجوان لیڈرشپ ہے، اس کو انگیج کیا جائے سیاسی طور پہ، تاکہ ان کے اندر جو بھی احساس محرومی ہے کسی قسم کا، جس کو بنیاد بنا کے بیرونی طاقتیں اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے، مزید بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ختم ہو سکے۔ لانگو صاحب، یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہو گیا، 7 جوان شہید ہو گئے ہمارے، کیا صورتحال ہے؟ پچھلے ہفتے 10 روز پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ شورش بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ را اور این ڈی ایس کا جو نیکسس ہے یہ اتنا زیادہ متحرک کیوں ہو رہا ہے اس وقت بلوچستان میں؟ بات یہ کہ پاکستان کی مجموعی صورتحال جو ہے، جہاں تک اس کی سفارتکاری کا تعلق ہے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو متحرک اور فعال قسم کی امداد اپنے دوستوں کی شکل میں ملتی ہے، تو میں سلامتی کونسل کا ذکر کر رہا ہوں جی، تو وہاں پر چین کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ بڑا مضبوط کیس تھا جب یہ عالمی عدالت میں گیا ہے کلبھوشن کا، لیکن اس میں بھی تقریباً آدھوآدھ قسم کا فیصلہ آیا ہے، پوری طرح آپ ہمارے حق میں نہیں آ سکتا۔ درست کہا آپ نے۔ اور وہاں جو جج بھی تھے، ان کے گفتگو، ان کا مکالمہ، ان کے انداز، ساری باتیں سب دیکھ کر، اور جبکہ اتنی بڑی شہادت موجود تھی، اس کے پاسپورٹ جس طرح کے تھے، سب چیزیں تھیں، تو میں مجموعی طور پر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک تجزیہ کار کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو ہندوستان کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے، بندوق، توپ، جنگ، محدود جنگ، تحریک آزادی کشمیر کی مدد، جس طرح بھی جس شکل میں بھی کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو واقعات جن کا ذکر ہمارے ابھی ساتھی کر رہے تھے ٹی وی پر، اور جن کی طرف آپ نے بڑے واضح طور پر اشارہ کیا، اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ افواج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، یا ایف سی کے یا دوسرے لوگ، اور ایک ہی جگہ نہیں، تو پوری سرحد پہ ہو رہا ہے یہ، ایران افغانستان دونوں کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ، یعنی افغانستان کے ساتھ ساتھ جو علاقے میرے ایران سے مراد وہ ہے، تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے جس میں آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دشمن قوتیں جو ہیں، اگر میں ایک گول مول سا محاورہ استعمال کروں، یا ہندوستان یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں، ورنہ این کرونا کے اس حملے کے دنوں میں بنیادی طور پر تو اس طرف توجہ ہی نہیں جانی چاہیے تھی۔ پھر تیسری ایک بات یہ ہو رہی ہے، پچھلے 10 دن سے 8 یا 10 مہینے کے بعد ہندوستان کا میڈیا دوبارہ پاکستان کی طرح متحرک ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، سچو بڑی بار روزانہ ایک دن چھوڑ کر اے بی پی ٹیلی ویژن اور آج تک اور دوسرے چینل جو ہیں انہوں نے پاکستان کو دوبارہ نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ خاص پیغام ہے۔ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس جب کسی جگہ کارروائی کی تیاریاں کرتا ہے تو اس سے پہلے سارے ان کا دنیا کا میڈیا جو ہے اس ملک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہی صورتحال ہے کہ ان کا اس وقت ہندوستان کا میڈیا پوری اوپینین بننا شروع ہو جاتی ہے، پاکستان پر کے متعلق رائے بنانے کے لیے اس وقت وہ ہے، چاہے وہ کسی ہندو کے مارے جانے کا ذکر ہو، کہ پاکستان ہندوستان میں کارروائی کا، یا اسے کیا کہتے ہیں افغانستان یہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے متعلق مسلسل، یا وہ ریاض نائکو والا واقعہ اور دوسرے تیسرے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ایک دم تیزی سے پلٹ کر واپس متحرک ہو گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کورونا جو ہے وہ کم از کم سرحدوں پر حملے کی حد تک تو ایک ضمنی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جبکہ حالانکہ پوری ملکی سیاست پر اور بین الاقوامی سیاست پر یہی ایک مسئلہ چھایا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے جو سرحدوں پر مسئلہ ہے وہ اصل میں ہندوستان اور دوسرے ممالک کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کا ہی ہے، اور اسے ہی روکنا ہمارے افواج کا کام ہے، اور دوسرے اداروں کا بھی کام ہے۔ انٹیلیجنس کا میرا خیال ہے کہ کام تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے۔ جو پہلے ڈپلائمنٹ جس طرح تھیں جن سے فرق پڑا تھا زیادہ، چاہے وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں یا افواج کے، اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو کسی کو خلا ملا ہے، تو اس نے